وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور مزید یقین دلانے کے لیے اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو درست نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے کوئی بری بات اچھی کر کے دکھائی ہے، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہارے بیان پر اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ادھر ایک قافلہ آ پہنچا اور انہوں نے اپنا پانی لانے والا پنہارا اس کنویں پر بھیجا، اور جیسے ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا اور اسے ایک لڑکا نظر آیا تو وہ بول اٹھا، واہ ایک خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یعنی پنہارے اور قافلے والوں نے اسے مال تجارت کے طور پر ظاہر کیا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہ تھا۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور ایسا ہوا کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے اپنا غلام ظاہر کر کے تھوڑی سی قیمت چند درہموں میں اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور وہ برادران یوسف اس قیمت کے لینے میں بھی بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور یوسف کو لے جا کر قافلے والوں نے مصر میں فروخت کر دیا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے ٹھہرنے کو عزت و منزلت دینا، امید ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں قدر و منزلت عطا کی، اور یہ سلوک اس لیے بھی کیا تاکہ اسے بعض الہی باتوں کی حقیقت بتا کر علم عطا کریں۔ اللہ اپنے امر پر بھی غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے علم و دانش عطا کی، اور اسی طرح ہم اچھے اعمال بجا لانے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتا تھا اس نے اس سے اس کی مرضی کے خلاف بڑی نزاکت کے ساتھ برا فعل کروانا چاہا۔ تمام دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہا ادھر۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ،
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ خدائے برتر میرا رب ہے، اسی نے میرے ٹھہرنے کو قدر و منزلت بخشی ہے، ظالم بامراد نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کا روشن نشان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم ان سے ہر بدی اور بے حیائی دور کر دیں، وہ یقیناً ہمارے پاک کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کا قمیص پیچھے سے کھینچا اور کچھ پھاڑ دیا، اور اچانک انہوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ وہ جھٹ سے بولی، جو شخص تیرے اہل خانہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا، بات یوں نہیں بلکہ اسی نے مجھ سے میری مرضی کے خلاف برا فعل کروانا چاہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک لائق گواہ نے کرینے کی یہ شہادت پیش کی کہ اگر اس کا قمیض آگے سے پھاڑا گیا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے اور وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا قمیص دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو وہ حقیقت حال سمجھ گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بھی تم عورتوں کی ایک تدبیر ہے کہ اپنی عصمت کی کمزوری کا دوسروں پر الزام لگا دیتی ہو، تمہاری تدبیر بہت سنگین ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف، آپ اس معاملے سے درگزر کریں، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، دراصل تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں عورتیں چہمگویاں کرتے ہوئے کہنے لگیں، فلاں عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام سے اس کی مرضی کے خلاف برا فعل کروانا چاہتی ہے،
اس کی محبت اس کے دل کے پردے کو چیر کر اس میں گھر کر گئی ہے۔ ہم تو اس عورت کو صریح غلطی پر دیکھتی ہیں، یہ اپنی محبت میں بہت دور نکل گئی ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب اس عورت نے ان کی یہ طعن و ملامت کی بات سنی تو انہیں بلوا بھیجا، ان کی دعوت کے لیے فرش فروش اور مسند تیار کی۔ ان کے آنے پر ان میں سے ہر ایک کو پھل وغیرہ کھانے کے لیے ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑی شان کا انسان پایا، تعجب سے منہ میں دے کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا اللہ پاک ہے، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرین۔ اس عورت نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی تھیں، میں نے ہی اس سے اس کی مرضی کے خلاف برا فعل کروانا چاہا تھا، مگر یہ بچا رہا، اور اب اسے سنا کے کہہ دیتی ہوں کہ جو میں اسے کہتی ہوں اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو ضرور اسے قید کر دیا جائے گا اور یقیناً خوار لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين۔ یہ سن کر یوسف نے کہا میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے مجھے قید میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے، اگر آپ ان کی تدبیر مجھ سے نہیں ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی تدبیر ان سے دور کر دی، وہ خوب سننے والا کامل طور پر آگاہ ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوسف کی بے گناہی کے نشانات دیکھ چکنے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ یوسف کو فی الحال کچھ وقت کے لیے تو ضرور قید کر دیں، چنانچہ یوسف کو قید کر دیا گیا۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور قید میں اس کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل ہوئے۔ اس میں سے ایک نے ایک روز یوسف سے کہا، میں رویا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں رویا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا، گھبراؤ نہیں، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ اس حالت ہی میں تمہارے پاس آئے گا کہ اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے اس رویا کی تعبیر تمہیں بتا چکا ہوں گا۔ مجھ میں تعبیر رویا کی اہلیت اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے۔ میں ان لوگوں کا مذہب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں چھوڑ چکا ہوں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی ہے۔ کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک بنانا ہمیں مناسب نہیں۔ یہ تعلیم توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے قید خانے کے میرے 2 ساتھیوں، کیا کئی الگ الگ خداوند اچھے یا اللہ جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اسے چھوڑ کر تم محض چند فردی ناموں ہی کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں پرستش کر رہے ہو۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فرما روائی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے قید خانہ کے میرے دو ساتھیوں، اب اپنے اپنے رویا کی تعبیر سن لو۔ تم میں سے ایک تو اپنے آقا یعنی شاہ مصر کی ساقی گیری کرے گا اور اس کو شراب پلایا کرے گا، رہا دوسرا تو وہ صلیب پر مارا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر پر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ لو، جس کے متعلق تم دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ بچ جانے والا ہوگا، اسے کہا اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا، مگر شیطان نے اس بچ جانے والے قیدی کو اپنے آقا کے پاس ان کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور اس وجہ سے یوسف کئی برس قید میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ نے کہا میں رویا میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ پھر دیکھا کہ 7 بالیں سبز ہیں اور کچھ اور خشک۔ اے اشراف دربار، اگر تم رویا کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے رویا کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا یہ ایسی چیز ہے جیسی پراگندہ خوابیں، اور ہم تو ایسے خوابوں کا کوئی حال نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور جسے ایک عرصہ بعد اب یوسف یاد آئے تھے، اس نے کہا میں تمہیں اس رویا کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، اس کے لیے مجھے بھیجو، میں ایک جگہ سے پتہ لے کر آتا ہوں۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ چنانچہ وہ قید خانہ میں گیا اور کہا یوسف اے کامل راست باز، ہمیں تعبیر بتاؤ۔ کوئی شخص رویا میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیں ہیں اور کچھ اور خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں کہ وہ بھی آپ کی قدر و منزلت جان لیں۔
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے رویا کی تعبیر اور پیش گوئی کرتے ہوئے کہا، تم 7 برس تک مسلسل جد و جہد سے کاشت کرو گے، پس جو کچھ کاٹو اسے بجز تھوڑے حصے کے جو تم استعمال کر لو اس کی بالوں ہی میں رہنے دینا۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سخت تنگی اور قحط کے سال آئیں گے جو اس سب ذخیروں کو جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے بچا رکھا اور جمع کر رکھا ہوگا اس قلیل مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو کھا جائیں گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا بارشوں والا برس آئے گا جس میں بران رحمت سے لوگوں کی تنگی دور کر دی جائے گی اور اس میں وہ پھل اور بیج وغیرہ نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے یہ معلوم کر کے کہ تعبیر یوسف نے کی ہے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیغامبر اس کے پاس آیا اور پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے میری طرف سے پوچھو ان عورتوں کا توجہ طلب کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب ان کی تدبیر سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا، وہ اہم بات کیا تھی جب تم نے یوسف سے اس کی مرضی کے خلاف ایک فعل کروانا چاہا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ اللہ کی خاطر بدی کے ارتکاب سے ڈرا تھا، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بھی بات نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے بھی کہا، اب سچائی بالکل کھل گئی ہے، میں نے ہی اس سے اس کی مرضی کے خلاف برا فعل کروانا چاہا تھا اور وہ یقیناً راست بازوں میں سے ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا، یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں ہرگز اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔